وہ کون سے 8 جاندار ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، نمبر 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لایا جانے والا براق، نمبر 7 وہ چمگادڑ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، نمبر 8 قابیل کی رہنمائی کرنے والا کوا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں 10 محرم کو کون سے بڑے بڑے واقعات ہوئے؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ 10 محرم کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم کو ہی زمین پر اتارے گئے۔ نمبر 3 حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو ہی باہر آئے۔ نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو ہی قبول ہوئی۔ نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 10 محرم کو ہی فرعون سے نجات ملی۔ نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو ہی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو ہی خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ نمبر 8 حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 محرم کو ہی جیل سے رہائی ملی۔ نمبر 9 حضرت یعقوب علیہ السلام کی 10 محرم کو ہی بینائی واپس آئی۔ نمبر 8 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کے دن ہی جودی پہاڑ پر اتاری گئی۔ ناظرین، اب ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جس کے سر پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے قریب بلائے گا اور اپنا بازو اس کے سر پر رکھ دے گا اور اس شخص کو دوسرے لوگوں سے پردے میں لے جائے گا۔ یہاں اللہ اس شخص سے پوچھے گا کہ تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ شخص سر جھکائے گا اور گناہوں کا اقرار کرے گا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوگا، اور اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اس دنیا میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج میں ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ حقیقت میں یہ شخص وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا تھا اور اپنے گناہ دوسرے لوگوں سے چھپاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو جنت میں کبھی بھی اللہ پاک کا دیدار نہ کر پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اگر ایک جنتی کو جنت کی کوئی بھی چیز نہ دی جائے اور اگر ایک جنتی کو صرف اللہ پاک کا دیدار دیا جائے تو وہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر ایک جہنمی کو جہنم کے تمام عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیا جائے تو اب وہ اپنے تمام دکھ درد بھول جائے گا۔ مگر دوستوں، افسوس، ایک جنتی شخص ایسا بھی ہوگا جو اللہ پاک کا دیدار کبھی نہ کر پائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم کا دیدار کرنا ہے تو فجر اور عصر کی نماز کبھی مت چھوڑو۔ اس کے علاوہ جو شخص بد نظری کرتا ہے اس شخص کی آنکھیں کبھی بھی اللہ پاک کا دیدار نہ کر سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔